رائے عامہ کے جائزے اور تحقیق پر مبنی ابوظہبی گیلپ سینٹر کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق جائزے میں شامل ہونے والے امریکی مسلمانوں میں سے 60% کا کہنا تھا کہ وہ خوشحال ہیں، جبکہ 64% کے مطابق ان کے رہن سہن کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن جائزے میں شامل دوسرے مذہبی گروپوں کے برعکس امریکی مسلمانوں کی ایک زیادہ بڑی تعداد تقریباً 48% کا کہنا تھا کہ انہیں گزشتہ ایک سال کے دوران کسی نہ کسی قسم کے تعصبانہ رویے یا امتیازی سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ واشنگٹن میں امریکی مسلمانوں کی ایک تنظیم مسلم پبلک افیئرز کونسل سے منسلک ہدیٰ الششتاوی کہتی ہیں کہ اس قسم کے مسائل کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کی مسلمان کمیونٹی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ بالآخر حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسے لوگ ضرور ہیں جنہیں اپنے مذہب، نسل، رنگ وغیرہ کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر اس صورتحال میں کچھ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن گیلپ کے اس جائزے کے مطابق سروے میں شامل صرف 65% امریکی مسلمانوں نے یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے نام کا اندراج کرایا ہوا ہے، جو کہ دوسرے مذہبی گروپوں کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ اس کے علاوہ انہیں دوسرے گروپوں کے برعکس FBI جیسے سرکاری سیکیورٹی اداروں پر بھی کم بھروسہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات امریکی مسلمان FBI جیسے سرکاری اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی کمیونٹی کے بارے میں کی جانے والی گفتگو میں خود بھی شامل ہونا چاہیے۔ اس سال مارچ میں امریکی مسلمان کمیونٹی میں انتہا پسند رجحانات کے بارے میں امریکی کانگریس کے ایک رکن کی جانب سے سماعت منعقد کرنے کی مسلمان اور غیر مسلم مذہبی لیڈروں نے متحد ہو کر مخالفت کی تھی۔ پچھلے سال نیو یارک میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے مقام کے قریب جہاں ایک مسلمان کمیونٹی سینٹر کی تعمیر کے خلاف مظاہرے جاری تھے، وہیں مذہبی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے کچھ مختلف ادارے اس سینٹر کے حق میں بھی آواز بلند کر رہے تھے۔ شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی بعض تنظیمیں دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر امریکی سیاست میں اقلیتوں کے خلاف تعصبانہ رویوں کے اظہار جیسے مسائل کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، جن کا مسلمان سمیت امریکہ میں رہنے والے کئی اقلیتی گروپوں کو سامنا ہے۔ سالٹ یا ساؤتھ ایشین امریکنز لیڈنگ ٹوگیدر جنوبی ایشیائی امریکیوں کے شہری حقوق کے لیے کام کرنے والا ایک ایسا ہی ادارہ ہے۔ سالٹ کی پالیسی ڈائریکٹر پریا مورتی: ہم امریکہ میں رہنے والے تارکین وطن اور اقلیتی گروپوں کے ساتھ تعلقات اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ مقامی سطح پر لوگوں میں ان مسائل کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا جا سکے، جنوبی ایشیائی اور دوسری کمیونٹیوں کے ارکان مشترکہ مسائل پر تبادلہ خیال کر سکیں اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ قومی سطح پر سالٹ دوسری ایشیائی، سیاہ فام اور لاطینی امریکی کمیونٹیوں کے اداروں کے ساتھ مل کر تعصب اور امتیازی رویوں جیسے مسائل کی جانب پالیسی سازوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مناسب پالیسیاں تشکیل دی جا سکیں۔ پریا مورتی کے مطابق کسی پالیسی کے اثرات اس بات سے جانچے جا سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک ایک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کے شہری حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ ہوائی اڈوں میں استعمال ہونے والے سیکیورٹی اقدامات کی مثال لیتے ہوئے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قسم کے حفاظتی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں اور کیا عملی طور پر ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جہاں ان اقدامات کو مخصوص لباس یا رنگ کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے لیے زیادہ سختی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سالٹ اپنی تحریک ان امریکہ فار آل آف اس کے ذریعے امریکہ میں رہنے والے عرب امریکیوں، مسلمانوں اور جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے تجربات کو بھی 11 ستمبر 2001 سے اب تک امریکی تجربات کی کہانی میں شامل کرنے اور پالیسیوں اور نظریات میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلم پبلک افیئرز کونسل کی ہدیٰ الششتاوی کے مطابق میڈیا سے تعلق رکھنے والوں میں مسلمانوں کے بارے میں مزید آگہی پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ ریاست لاس اینجلس میں ہمارا ہالی ووڈ بیورو واقع ہے، جہاں ہم اداکاروں، فلموں کے منظر اور مکالمہ نگاروں، ہدایت کاروں اور فلم سازوں کو اسلام کے حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں، امریکی مسلمانوں کی خدمات کے بارے میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں، بجائے اس منفی خاکے کے جو اکثر دوسرے میڈیا پر کھینچا جاتا ہے۔ ہدیٰ الششتاوی کہتے ہیں کہ امریکی مسلمانوں کو 11 ستمبر 2001 کے بعد کئی چیلنج درپیش رہے ہیں، لیکن انہوں نے دیگر مذہبی اور سماجی گروپوں کے ساتھ مل کر اپنے حالات میں بہتری لانے کی کوشش بھی کی ہے۔ ان کے مطابق یہ ضروری ہے کہ امریکی مسلمان کمیونٹی اپنی شہری آزادیوں کی اس مہم میں خود بھی پیش رہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔